حضرت لقمان کسی رئیس کے غلام تھے اور اس کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ رئیس ان کی خدمت گزاری، دانائی اور ایمانداری سے بہت متاثر تھا۔ ان کو بہت عزت دیتا اور بہت محبت کرتا تھا۔ رئیس کا معمول تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا تو حضرت لقمان کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا اور اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرتا۔ ایک دن رئیس نے کہیں سے خربوزہ منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ایک کاش کاٹ کر حضرت کو پیش کی۔ حضرت لقمان نے وہ کاش کھائی تو رئیس نے پوچھا کہ کیسا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، آپ کی دی ہوئی چیز پھیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ رئیس بہت خوش ہوا اور ایک اور کاش کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے وہ بھی نوش فرما لی۔ اسی طرح رئیس کاشیں کاٹتا رہا اور آپ کو پیش کرتا رہا، اور آپ کھاتے رہے اور تعریف کرتے رہے۔ جب آخری کاش بچی تو رئیس کے دل میں خیال آیا کتنا میٹھا خربوزہ مجھے بھی چکھنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے کاش منہ میں رکھی فوراً تھوک دی۔ خربوزہ تو انتہائی کڑوا تھا۔ رئیس بڑا حیران ہوا اور اس نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ حیرت ہے آپ اتنا کڑوا خربوزہ میٹھا کہہ کر کھاتے رہے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت لقمان نے سر جھکا لیا اور آہستہ آواز میں بولے، آقا میں نے آپ کے ہاتھوں سے دنیا کی شاندار نعمتیں کھائی ہیں، یہ پہلی نعمت تھی جو ذرا سی کڑوی تھی۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک ایسے شخص سے شکایت کروں جس نے ہمیشہ مجھے پہلے کھلایا اور بہت اچھا کھلایا۔ آقا میں آپ کے مہربان ہاتھوں سے زہر تک کھا سکتا ہوں، یہ تو ایک کڑوا خربوزہ کیا چیز ہے۔ سامعین کرام، ہم ذرا سی تکلیف پر اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس مالک کی ہزار ہاں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، پھل، غذا اور ان کے علاوہ کتنی ہی نعمتیں ہیں جو مسلسل استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کبھی ذرا سی تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی محرومی آ جائے تو فوراً شکوہ کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس مالک کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی تھوڑی سی مصیبت میں بھی ناشکری مت کریں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، آمین۔